کبھی کبھی ہم اندر سے اتنے خالی ہو جاتے ہیں کہ کوئی خوشی کوئی غم کچھ بھی من کے خالی کو بھر نہیں پاتا۔ پھر ہم کبھی مصروف ہوتے ہیں، کبھی پتھر بن جاتے ہیں، کبھی بے وجہ ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی دین کا سہارا لیتے ہیں، کبھی دنیا کا۔ پتہ ہے من کا یہ خالی پن کیا ہے؟ یہ اندر کی وحشت کیا ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مثنوی میں فرماتے ہیں، بانسری جب بانس کے درخت سے کٹ جاتی ہے نا تو ہر جگہ اپنا سر پٹکتی ہے۔ خوش انسان اسے خوشی کا اور غمزدہ انسان اسے دکھ کا گیت سمجھتا ہے، مگر اصل میں وہ بانسری تو ہر جگہ اپنی اصل سے کٹ جانے کا دکھ منا رہی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہی ہم انسان بھی اپنی اصل سے کٹے ہوئے ہیں، مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری اصل کیا ہے۔ ہم تو رب رب کر کر بھی اس رب کو پہچانتے نہیں۔ یوں جو روح تڑپتی ہے تو خالی پن بڑھ جاتا ہے اور ہم جگہ جگہ بھٹکتے پھرتے ہیں، ہمیں سکون نہیں آتا۔ ہم رہبر ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں۔ ہماری عقل ہی ہمیں بھٹکا دیتی ہے، اور جن کو رہبر میسر ہو ان کا یہ حال تب ہوتا ہے جب رہبر رکھ کر بھی فیصلے خود کرتے ہیں۔ جو جھکنا نہیں جانتا اس کو اصل تک رسائی نہیں ملتی۔ وہ یار کے قدموں میں بیٹھ کر بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ جھکنے والے اطاعت والے ہیں، بے لوث بے غرض چاہنے والے ہیں۔ وہ کبھی اویس کرنی تو کبھی بلال حبشی بنا کرتے ہیں۔ ہم تو مکھی کی فطرت والے ہیں، یار کے قدموں سے لپٹتے بھی ہیں تو محبت میں نہیں مفاد میں۔ پتہ ہے بھکاری کو بھیک ملتی ہے اور فقیر کو در ملتا ہے۔ در والے بھی درمان تب کرتے ہیں جب محبت میں جا کر سر جھکے، ورنہ بھیک ہی ملتی ہے۔ کاسے والے کا اور بھکاری کا پیٹ بھرا کبھی دیکھا ہے؟ کبھی جو ہماری روح سراب ہو؟ در جو بھی ہو دینے والے ہی سکی ہوتے ہیں، غلطی مانگنے والے کی ہی ہے۔ جو مانگتے بھیک ہیں مگر بھیس میں فقیر کے۔ مجھے نقیب الرحمن صاحب کی ایک بات یاد آ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، محبوب کی بھیک ہر ایک کے حصے میں آتی ہے، مگر اس کے ناز قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ ہم جیسے جن کا من پیاسے صحرا جیسا ہوتا ہے، ان کے نصیب میں ناز کہاں۔ ہم تو یار کے سامنے بیٹھ کر بھی اس سے یار کا پتہ پوچھتے ہیں۔ ہم جیسے بھکاری کیا جانے سیراب ہونے کی چاشنی کیا ہے۔ سیرابی فقیری میں ہوتی ہے اور فقیر در نہیں بدلتا۔